نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں مقالہ نگاروں میں نہیں ہوں، لیکن حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور کل مولانا سجاد صاحب کے حوالے سے طالب علمی سے واقفیت ہے۔ جب سے نور الرضا پڑھا تو حضرت کی کتاب سے بھی واسطہ ہوا، پھر آخر میں بھی بہت سی کتابیں حضرت کی جن کا تعارف ہوا ہے ان کو بھی مطالعے کا موقع ملا۔ تو اس لیے ہم تو تنظیمی اعتبار سے ان اکابر کو پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچے اور پوری جماعت کو پہنچنا چاہیے کہ جو ان حضرات نے جیسے ترانے جمعیت میں ہے کہ شیشہ اور آہن کو ملا دینا دین و سیاست کے حوالے سے، ایسے تدریس و تعلیم کے حوالے سے، تحریک اور تبلیغ کے حوالے سے ہمارے اکابر جس مشن کے سنگم ہیں، ہم ان کی فکر کو پڑھیں اور ان کی کتابوں کو پڑھیں، اور مدرسے میں پڑھنے والے یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے جمعیت کے کام کا، اور جمعیت والے یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے دینی تعلیم کا اور مطالعہ کرنے کا۔ سب چیزیں ہیں جس کو ہم نے 3 لفظوں میں تحریک، تنظیم، تبلیغ و تعلیم، افہام و تفہیم، اور اس کے لیے دیوانگی۔ تحریک جماعت کی تحریک ہے، اس کی تنظیم ہے۔ تبلیغ و تعلیم میں مکاتب دینیہ سے لے کر کے اور جتنی شدید تحریک، ارتداد کا خطرہ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور افہام و تفہیم ہمارے پیشرو حضرت مولانا ارشد صاحب نے جو 4 چیزیں بتلائیں اس میں تحفظ جمہوریت بتلائی۔ ہم اس میں صرف اتنا اضافہ کرنا چاہیں گے، تحفظ جمہوریت صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، مسلمان اس کو اپنا مسئلہ بنا کر نہ پیش کرے، یہی غلطی ہوگی۔ یہ ملک کا مسئلہ ہے، ساری قوموں کو لے کر، خصوصاً کمزور طبقات کو، آدیواسی ہیں، دلت ہیں، فلاں فلاں، ان سب کو لے کر کے افہام و تفہیم، ملک کے مزاج کو اور ماحول کو سمجھنا۔ ہمارے اکابر نے اتنا لکھ دیا ہے کہ خالی ان کو پڑھیں اور پڑھ کر کے ہم اپنی پالیسی طے کریں، اور ملک کے سارے طبقات کے مزاج کو سمجھ کر کے جب ہم جمعیت سے جڑ کر میدان میں آئیں گے تو موجودہ حالات کا ان اکابر کی خدمات کی روشنی میں صحیح مقابلہ کر سکیں گے۔ اس کے لیے تعلیم کے ساتھ، اکابر کو پڑھنے کے ساتھ تھوڑی سی دیوانگی بھی چاہیے۔ تو اللہ پاک ان اکابر کے خدمات کے حوالے سے ہمیں ان کو پڑھنے، جمعیت کو سمجھنے، فکر کے اعتبار سے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔